بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم۔ ناظرین، پروگرام صبح درخشاں کے ساتھ آپ کا میزبان اظہر علی عابدی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، یہ ایام پوری دنیا میں عام طور پر ایام فاطمیہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ ایک روایت کے مطابق ان دنوں میں وصال حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا ہے۔ ایک روایت 13 جمادی الاول کی ہے اور ایک 3 جمادی الثانی کی۔ تو اس دوران حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی معرفت، آپ کی مودت اور آپ کی سیرت اور منزلت پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہم خوش قسمت ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق بخشی کہ ان دنوں میں، ان تاریخوں میں ہم ذکر حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کرتے ہیں۔ 3 ماہ رمضان مبارک بھی ہمارے معروف اہل سنت کے تاریخ نویسوں کے نزدیک 3 جو رمضان ہے وہ آپ کی کا وصال کا دن ہے، اور ہم اس میں بھی آپ جانتے ہیں ماہ رمضان میں بھی سیرت حضرت زہرا اور منزلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ بیان کرتے ہیں، اور جمادی الاول اور جمادی الثانی میں بہت سے پروگرام کرتے ہیں، ہم نے کیے ہیں۔ آج بھی یہی سعادت حاصل ہو رہی ہے کہ ایک خاص زاویے سے منزلت و مقام حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ بیان کریں گے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب قبلہ موجود ہیں۔ مولانا حیدر علوی صاحب ہمارے ملک پاکستان کے نامور عالم دین ہیں۔ علمی حوالے سے تو آپ کی شہرت ہے ہی، لیکن اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے اور پھر خاص طور پر محبت و مودت آل محمد علیہ السلام کے حوالے سے آپ جانے جاتے ہیں، آپ کی پہچان ہے۔ قبلہ بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ہم خدا کا شکر ادا کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں آپ کو شلیل رہے، لیکن اب روبہ صحت ہیں، اور ہم ہمیشہ آپ کی صحت کی دعا کرتے ہیں۔ آپ تشریف لاتے ہیں اور کیا خوبصورت بیان آپ فرماتے ہیں۔ محمد و آل محمد کی معرفت سے پر آپ کا بیان ہوتا ہے، اور انشاءاللہ یہ سلسلہ جاری رہے گا۔ اللہ آپ کو طول عمر دے گا۔ ایک اور شخصیت ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب۔ یہ میری پسندیدہ شخصیات میں سے ایک ہیں۔ بہت ہی بہترین عالم دین ہیں، مسائل کو اور معارف کو بڑے سادہ لیکن بڑے پرخلوص انداز میں بیان فرماتے ہیں۔ دونوں مہمانان گرامی کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ناظرین، میں نے جیسے ذکر کیا کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے مقام، آپ کی منزلت، آپ کی فضیلت کے بہت سے رخ ہیں، بہت سے زاویے ہیں، جن کو رسول خدا نے خود اپنا ٹکڑا کہہ دیا۔ تو اب ان کی مدحت ہم کیا بیان کریں گے، لیکن اپنے تئیں ہم سعادت حاصل کرتے ہیں ان کا ذکر کرنے کی۔ خاص زاویہ آیے تطہیر ہے۔ بجائے اس کے کہ میں کچھ پس منظر بیان کروں، میں علماء کرام سے پوچھتا ہوں، قبلہ جب آیے تطہیر کا ذکر آتا ہے تو ہماری جبینیں عقیدت کے ساتھ در زہرا پہ جھک جاتی ہیں۔ ایسا کیوں ہے؟ کیا مقام آیے تطہیر کے حوالے سے انہیں حاصل ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان کی پاکی کا خدائے پاک کرتا ہے بیان، آیہ تطہیر سے ظاہر ہے شان اہل بیت۔ کائنات ارضی و سماوی کے اندر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد جس ہستی کی طرف انسانیت کو رجوع کرنا چاہیے، وہ ذات سیدہ کائنات کی ذات ہے۔ بدعۃ منی سے مراد فقط یہ نہیں ہے کہ حضور نے اپنی نسبت عطا کی ہے، بلکہ یہاں پر علماء نے کہا کہ اے قطعۃ اللحم، اس طرح کہہ لیجئے کہ حضور کے گوشت کا ٹکڑا ہے سیدہ کائنات۔ اور پھر جس جگر سے حضور نے اپنی بیٹی کو تشبیہ دیا، وہ ہے جو پورے جسم میں خون سپلائی کرنے والا ہوتا ہے۔ گویا نبی کریم صاحب الاولاق یہ بتا رہے ہیں کہ میری رگ رگ میں میری بیٹی کی محبت موجود ہے، ان کا احترام موجود ہے، اور ان سے تعلق موجود ہے۔ تو جس طرح آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہلکا سا لفظ جو ہے وہ ناپسندیدہ ہے اور امت برداشت نہیں کرتی ہے، سیم سیدہ کائنات کے احترام میں بھی علماء نے کہا ہے اتنی ہی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ جن کے دروازے کے اوپر ملائکہ بھی آ کر ہاتھ باندھے کھڑے ہوں، اور جن کے احترام میں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہوں، اور کل کائنات
جب حشر کا میدان ہوگا تو جن کے احترام میں نگاہیں جھکائیں گی وہ سیدہ کائنات بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہیں۔ تو یعنی ذات کے حوالے سے، صفات کے حوالے سے دیکھا جائے تو بی بی پاک کے مقابلے میں ہمیں کوئی نظر ہی نہیں آتا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر سیدہ ام سلمہ فرماتی ہیں، اور اس روایت کے اندر بھی جب آیہ تطہیر کو ہم دیکھتے ہیں، یوں تو اس سے قبل بھی اور اس کے ماں بعد بھی امہات المومنین کا تذکرہ ہے، ہمارے دلوں میں ان کا بے پناہ احترام ہے، اور وہ ام المومنین ہیں، ان کے لیے کسی کے دل میں بھی کوئی کمی کجی موجود نہیں ہے۔ لیکن یہ کہتے ہیں کہ یہ جملہ معترضہ تو نہیں ہو سکتا، بھئی یہ جملہ معترضہ کے طور پر یہ آیت نہیں اتری ہے۔ اگر آپ اس کو تخصیص دینا چاہیں امہات المومنین کے ساتھ تو آیت کا تسلسل یا سورہ کا تسلسل تو ہمیں یہی بتاتا ہے، لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر مفسر قرآن تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ قرآن کی کسی آیت کا بھی آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں شان نزول کیا ہے یا اس کی تفسیر کیا ہے تو سب سے پہلے آپ رجوع کرتے ہیں یا قرآن کو، قرآن کی آیات سے دیکھتے ہیں، یا پھر رسول اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں۔ اور جب آقا کی بارگاہ میں رجوع کرتے ہیں تو نبی کریم صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع کے اوپر نہ صرف اس آیت کو تلاوت فرمایا ہے بلکہ حدیث قولی بھی، فعلی بھی اور تقریری بھی، تینوں انداز میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ اوپر اظہار فرمایا ہے۔ یعنی قولی سے مراد ہے حضور نے زبان سے فرمایا، فعلی سے مراد ہے عملاً چادر لے کر اظہار فرمایا، اور تقریری سے مراد ہے کہ حضور اس دن بہت خوش بھی تھے اس آیہ مبارکہ کے نزول کے بعد، اور اتنے خوش تھے کہ 6 ماہ یا 4 ماہ جو حضور اس کے بعد ظاہری دنیا میں رہے، روزانہ نماز فجر کے وقت جاتے اور الصلاۃ الصلاۃ یا اہل البیت انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ گویا اس آیت کو خاص بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کے دروازے پہ جا کر مسلسل ہر روز پڑھنا اس بات کا اعلان تھا کہ میرے آقا بار بار بتا رہے ہیں، بے شمار بار بتا رہے ہیں کہ اس کا مخاطب سیدہ زہرا ہیں، مولا علی شیر خدا ہیں، حسنین کریمین ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، اس قدر زوردار، پرتاثیر، دل نشیں بیان کے بعد جو حضرت زہرا سے متعلق جناب مولانا حیدر علوی صاحب نے فرمایا، اور ہمیشہ آپ فرماتے ہیں، میں آپ سے یہ ملتمس ہوں کہ اس کی شان نزول کو تھوڑا اور وضاحت سے بیان فرما دیجئے۔ مقام حضرت زہرا اس آیت کے تناظر میں بڑا خوبصورت بیان کیا ہے مولانا حیدر علوی صاحب نے۔ آپ تھوڑا شان نزول اور پھر پروگرام میں شان حضرت زہرا سلام اللہ علیہا تو بیان ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صل علی محمد و آل محمد۔ الحمدللہ، جیسا کہ آپ کے پروگرام کو منسوب کیا گیا ہے صدیقہ کبریٰ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا سے، بے شک، تو اس کی نسبت سے ہی واضح ہو گیا کہ ایک کامیاب پروگرام ہے، اور حیدر علوی صاحب کے بیان نے اس پروگرام کے کامیاب ہونے پر جو ہے وہ ان کا خود بیان ہی بہت بڑی دلیل ہے۔ جس طرح یہ فضائل اہل بیت بیان کرتے ہیں ہمیشہ، آج بھی اسی انداز سے انہوں نے جناب زہرا سلام اللہ علیہا کا تذکرہ فرمایا۔ جہاں تک بات ہے آیت تطہیر کی، میں ایک تو شان نزول بیان کروں گا، اور پھر آپ نے اپنی گفتگو میں یہ فرمایا کہ جب بھی آیت تطہیر کی بات آتی ہے تو حضرت زہرا کا نام سب سے پہلے آتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ بالکل صحیح۔ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا ہوں یا آپ کہیں پنجتن، آیت تطہیر ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ بے شک۔ سب سے پہلا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ آیا کب، کہاں، کس کے بارے میں نازل ہوئی، جس کو کہتے ہیں شان نزول کیا ہے؟ اس آیت کا شان نزول یہ ہے، کتب تاریخ کو پڑھ لیں، کتب تفاسیر کو اس آیت کے ذیل میں مفسرین کی آراء کو پڑھ لیں، یا فرامین مصطفیٰ کو پڑھ لیں، سب سے ایک ہی نتیجہ نکلتا ہے کہ یہ آیت ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے گھر نازل ہوئی، ان کے بیت میں نازل ہوئی، اور اس وقت جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی وہی شان نزول اس کو واضح بھی کر رہا ہے۔ میں خود حضرت ام سلمہ کا بیان پڑھ کر سناتا ہوں، شان نزول جو آپ نے کہا ہے وہ بالکل واضح ہو جائے گا۔
ایک روایت نہیں، دسیوں روایات ہیں جو اس چیز کو بیان کرتی ہیں کہ یہ آیت حضرت ام سلمہ کے گھر نازل ہوئی۔ بعض نے لکھا کہ نہیں فلاں جگہ بھی نازل ہوئی، تو ہم اس کو اس طریقے سے حل کرتے ہیں، پیغمبر نے اس خوبصورت واقعے کا کسی اور جگہ بھی تکرار فرمایا، ٹھیک ہے، نازل یہ ایک ہی دفعہ ہوئی حضرت ام سلمہ میں، لیکن یہ تاریخی واقعہ تھا، بہت خوبصورت واقعہ تھا، تو پاک پیغمبر نے ممکن ہے اس کا تکرار فرمایا۔ حضرت ام سلمہ کہتی ہیں نزلت هذه الآیہ فی بیتی، کہ یہ آیت پہلی بات تو یہ میرے گھر میں نازل ہے، وفی یومی، یہ میرا دن تھا، وکان رسول اللہ عندی، رسول خدا خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس تھے، فدعا علیًا، ام سلمہ کہتی ہے میں نے خود دیکھا، میں اس بات کی گواہ ہوں، پاک پیغمبر نے حضرت علی کو بلایا، و فاطمہ، علی ابن ابی طالب کو بلانے کے بعد حضرت زہرا کو بلایا، والحسن والحسین، ان دو کو بلانے کے بعد ان دو کے بیٹوں حسن و حسین کو بلایا۔ جب ان سب کو بلایا اسی اثناء میں حضرت جبرائیل بھی آ گئے، وجاء جبرائیل، اور پیغمبر اکرم نے اس وقت فرمایا ثم قال اللہم ہؤلاء اہل بیتی اللہم اذہب عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ سبحان اللہ۔ حضرت زہرا کی طرف، مولا علی کی طرف، امام حسن و حسین کی طرف اشارہ کر کے فرمایا، آپ دیکھیں ایک تو یہ ہے کہ ان کو اپنے پاس بلایا، پھر اشارہ بھی کیا، کہا اے اللہ یہ میرے اہل بیت ہیں، تو ان سے رجس کو، نجاست کو دور کر دے، وطہرہم تطہیرا، اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا فرما۔ جب پیغمبر نے یہ ارشاد فرمایا اس وقت حضرت جبرائیل اس آیت کو پیغمبر اکرم پر لے کر آئے، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، کہ انما بے شک، انما فقط اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ وہ رجس کو دور رکھے اہل بیت سے اور ان کو مکمل پاکیزگی عطا کرے۔ جب وقت آئے گا تو اس کے ترجمے اور تفسیر کے ذیل میں بھی کچھ عرائض آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ صرف ایک بات کہ وجہ کیا ہے کہ حضرت زہرا کا ذکر کیوں آتا ہے، حالانکہ اس میں بھی علماء کا، محدثین کا، مفسرین کا اتفاق ہے، ان کا تعلق جس مسلک سے بھی ہو۔ جناب سیوطی نے 14 اور جناب طبری نے اپنی تفسیر میں 17 روایات بیان کی ہے کہ یہ آیا خمسہ طیبہ، 5 تن پاک کے بارے میں نازل ہوئی، یعنی پاک پیغمبر، امیر المومنین، حضرت زہرا، امام حسن، امام حسین، جن کو ہم پاکستان میں بر صغیر میں 5 تن پاک کہتے ہیں۔ یہ 5 تن پاک کا تصور بھی اسی آیت تطہیر اور اسی شان نزول سے لیا گیا، سب کا اتفاق ہے۔ وہ 17 روایات اور احادیث پیغمبر، اور اسی طرح سیوطی نے در المنصور میں 14 روایات نقل کی ہیں کہ اس آیت کے شان نزول میں یہ 5 تن ہیں، یعنی ان کے بارے میں نازل ہوئی۔ لیکن یہ کیا وجہ ہے کہ آپ کا وہ سوال اور آپ کی گفتگو کہ حضرت زہرا کا ذکر کیوں آتا ہے؟ آغا صاحب یہ ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، اس بات کو وقفے کے بعد اٹھا رکھتے ہیں کہ جب بھی آئے تطہیر کی شان نزول اور اس کے پس منظر کی بات ہو تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے، حالانکہ یہ تو پورے 5 تن کے بارے میں وہ آپ بتا رہے ہیں، وقفے کے بعد بتائیے گا۔ ناظرین ہمارے ساتھ رہیے، جلد واپس آتے ہیں۔ ناظرین پروگرام صبح درخشاں میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔
ان دنوں ایام فاطمیہ ہیں اور حضرت زہرا اور پنجتن پاک سے متعلق بہت سے پروگرامز ہم پیش کر رہے ہیں صبح درخشاں میں، کیونکہ اتنے زاویے ہیں فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے کہ اگر ان پر گفتگو کی جائے تو شاید ایام ختم ہو جائیں، دن ختم ہو جائیں، لیکن بات ختم نہ ہو۔ لیکن ہم سعادت حاصل کرتے ہیں جتنا بھی ذکر کر سکیں۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب اور جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب موجود ہیں، اور وقفے سے قبل لیاقت علی اعوان صاحب اپنی بات مکمل کرنا چاہ رہے تھے۔ شان نزول آیت تطہیر کی بہت افیکٹو اور دل نشیں انداز میں بیان کی۔ بات یہ کرنا چاہ رہے تھے کہ یہ آیت اہل بیت علیہم السلام پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن جب بھی آیت تطہیر کی بات ہو تو سب سے پہلے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کا ذکر آتا ہے۔ فرمائیے۔ جی، میں عرض یہ کر رہا تھا کہ خود پیغمبر نے فرمایا نزلت هذه الآیہ فیہ، یہ آیت میرے بارے میں نازل ہوئی ہے، فی علی، علی کے بارے میں نازل ہوئی، فی فاطمہ، فاطمہ کے بارے میں نازل ہوئی، امام حسن و حسین کے بارے میں نازل ہوئی۔ یہ آیت ان پنجتن پاک کے بارے میں نازل ہوئی، لیکن حضرت زہرا کا تذکرہ کیوں آتا ہے آیت تطہیر سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے شان نزول میں حدیث کسا کا تذکرہ آتا ہے، واقع کسا یعنی چادر کا تذکرہ آتا ہے۔ اس چادر میں آپ دیکھیں گے کہ محوریت اور مرکزیت حضرت زہرا کو حاصل ہے۔ ایک تو حضرت زہرا خود روایت کرتی ہیں کہ کس طریقے سے پیغمبر اکرم میرے پاس ہے، وہ ایک تفصیلی واقعہ جو آپ لوگ سناتے رہتے ہیں، میں نہیں جاتا اس طرف چونکہ وقت بھی بہت کم ہوتا ہے، پھر آپ کہتے ہیں جی ابھی بریک کا ٹائم ہو رہا ہے، تو وہ واقعہ کہ کس حضرت زہرا ایک تو خود گواہی دیتی ہیں کہ میں نے وہ چادر دی، سب اس چادر کے نیچے آ گئے۔ اب سب جب چادر کے نیچے آ گئے، پیغمبر اکرم نے ان کے لیے دعا فرمائی اور سوال ہوا ومن تحت الکسا، اس چادر کے نیچے کون ہے؟ اس وقت خود پیغمبر نے فرمایا ان سب کا محور اور مرکز فاطمہ ہے۔ وہ کس طرح فرمایا؟ خاتم الانبیاء فرماتے ہم فاطمہ وَأَبُوهَا وَبَالُهَا وَبَنُوهَا، اس طرح نہیں فرمایا میں مصطفیٰ ہوں، میری بیٹی فاطمہ ہے، میرے داماد علی مرتضیٰ ہیں، میرے دو بیٹے حسن و حسین ہیں، بلکہ کیا فرمایا دنیا یاد رکھنا ہم فاطمہ، یہ فاطمہ ہے، فاطمہ کا بابا مصطفیٰ ہے، فاطمہ کا شوہر علی مرتضیٰ ہے، فاطمہ کے بیٹے حسن و حسین ہیں۔ یعنی آیت تطہیر کے نزول میں جس ہستی کو محوریت اور مرکزیت حاصل ہے وہ حضرت زہرا ہے۔ اس وجہ سے جب بھی آیت تطہیر کا ذکر آتا ہے تو حضرت زہرا کا تذکرہ آتا ہے، اور یہ صرف یہاں نہیں، آپ مباہلہ میں بھی دیکھیں گے جب نساءنا کا مصداق جناب زہرا ہیں تو جب وہ چلتے ہیں آگے آگے مصطفیٰ ہیں، اس کے پیچھے حضرت زہرا ہیں، ان کے پیچھے علی مرتضیٰ ہیں، آپ دیکھیں وسط میں حضرت زہرا ہیں، دائیں سائڈ امام حسن مجتبیٰ ہیں، دوسری طرف امام حسین ہیں، یعنی درمیان میں حضرت زہرا ہیں۔ یعنی اس سے پتہ یہ چلتا ہے امامت اور نبوت کے درمیان حلقہ وصل حضرت زہرا صلی اللہ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، فضیلت حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے حوالے سے آپ جو بھی بیان کریں ہم ہمتن گوش ہیں، لیکن ایک سوال میں یہ بھی کرنا چاہوں گا کہ یہ بات بالکل بجا کہ آیت تطہیر میں مرکزیت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کو حاصل ہے۔ آیت تطہیر میں لفظ یا کانسیپٹ کہہ لیجئے تطہیر کو مرکزیت حاصل ہے، تو یہ جب ہم تطہیر کی بات کرتے ہیں اور کہ پنجتن پاک کے لیے اتری، تو یہاں پنجتن پاک کا اور تطہیر کا کیا تعلق آپس میں بنتا ہے؟ دیکھیے، سب سے پہلے تو ہم نے دیکھنا ہے ارادہ خدا بندی ہے، واہ، اور کیا خدا یہ چاہتا ہے، رب یہ چاہتا ہے، انما یرید اللہ۔ کیا اس کی چاہت کے مقابلے میں کوئی آ سکتا ہے؟ کوئی اتنا پاورفل ہے کہ جو اس کی قدرت کاملہ اور اس کے اختیارات اور اس کے ارادے کو چیلنج کر سکتا ہے؟ جبکہ وہ خود فرماتا ہے کہ جب میں کسی بھی چیز کا ارادہ کرتا ہوں، بس کن کہتا ہوں فیکون، وہ ہو جاتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جب اللہ نے ارادہ فرمایا اس لمحے یہ طہارت مل چکی تھی، اور یہ ارادہ خدابندی، یہ صفت خدابندی ہے۔ کیا اس کا اطلاق اس آیہ تطہیر کے نزول کے ساتھ ہے یا روز اول سے ہے؟ تو ہمارا ایمان ہے کہ یہ وہ ہستیاں ہیں
جن کا انتخاب اللہ پاک نے اپنی شان کے مطابق روز اول سے فرما رکھا تھا۔ جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ کی قبولیت کا وقت آیا، فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ کلمات، تو اللہ نے کچھ کلمے حضرت آدم کے دل پر القاء کیے تھے۔ ان کلموں میں بھی جو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ وہاں جو کلمے القاء کیے گئے تھے وہ 5 تن پاک کے نام تھے۔ تو حضرت آدم علیہ السلام سے سوال کیا گیا، آدم انہیں تم نے کیسے پہچانا؟ تو حضرت آدم علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ جب میں نے آنکھ کھولی تھی اور جب میرے وجود میں میرے مالک روح پھونکی گئی تو میں نے دیکھا کہ جنت کی ہر نعمت کے اوپر تیرے نام کے ساتھ 5 تن پاک کے نام موجود تھے، اس لیے میں ان کے وسیلے سے مانگتا ہوں۔ اور یہ کلمے بھی القاء اللہ پاک نے خود فرمائے ہیں کہ ان کے وسیلے سے مانگو تو میں تمہاری التجا کو اور خواہش کو پورا کر دوں گا۔ تو یعنی یہ کوئی عمومی ہستیاں نہیں ہیں جن کا انتخاب پروردگار عالم نے روز اول سے فرما رکھا تھا، اور ان کے ساتھ طہارت روز اول سے جڑی ہوئی تھی۔ اس کا اظہار، اس کا اعلان امت کے سامنے کرنا اس لیے ضروری تھا کہ وہ وقت تھا جس لمحے بیٹی زندہ درگور ہو رہی تھی۔ وہ بیٹی اگر پرورش پا بھی رہی تھی تو اس بیٹی کے ساتھ جو سلوک معاشرے کے اندر ہو رہا تھا وہ ناقابل بیان ہے۔ اور قرآن حکیم نے کہا کہ بے ای ذنب قتلت، قرآن حکیم کہتا ہے کہ وہ بیٹی قیامت کو پوچھ رہی ہوگی مجھے کس جرم کی پاداش میں مارا گیا ہے۔ ایک طرف بیٹیاں دفن ہو رہی ہیں اور اگر انہیں پالا بھی جا رہا ہے تو جانوروں کی طرح ریوڑ میں پالا جا رہا ہے، اور جب انہیں رخصت کر دیا جاتا ہے تو لا تعلق کر دیا جاتا ہے، اور وہ اپنے ماں باپ کے لیے تانا ہے۔ ایسے ماحول کے اندر مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو امام الانبیاء ہیں، وہ اپنا تعارف اگر بیٹی کے نام سے کروا رہے ہیں تو کائنات کو یہ پیغام دیا جا رہا ہے بیٹی تانا نہیں ہے، آؤ اس چادر تطہیر کے اندر دیکھو، میں محمد جو نبیوں کا امام ہوں، جو وجہ تخلیق کائنات ہوں، میں اعلان کر رہا ہوں میں محمد کون ہوں؟ سیدہ زہرا کا باپ ہوں۔ یہ علی جو وہ ولایت کے شہنشاہ ہیں، ان کا تعارف کہاں سے کروایا جا رہا ہے؟ یہ وہ ہیں جو سیدہ کے زوج ہیں۔ یعنی وہ سارا تعارف ہم دیکھتے ہیں تو ہم سیدہ کے ساتھ منسوب کیا جا رہا ہے۔ یہ اس بات کے ایک طرف اعلان تھا کہ جہاں ایک طرف بیٹیاں نظر انداز ہو رہی ہیں، یہ بیٹی عام نہیں ہے بلکہ یہ باب النساء کی تکمیل ہے۔ رسول اللہ کی سیرت میں ایک باب النساء بھی ہے جس کی تکمیل سیدہ زہرا پاک نے فرمانی ہے۔ اور جہاں ہم تطہیر کا لفظ دیکھتے ہیں تو میں یہ کہا کرتا ہوں کہ ہر رجس اور ناپاک یہ آیت بتاتی ہے۔ اب کوئی کہتا ہے کہ میرا آل محمد سے 5 تن پاک سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس بات کا اعلان کر رہا ہے کہ اس کا تعلق طہارت کے گھرانے سے اور طہارت کے شعبے سے نہیں ہے، بلکہ وہ باقاعدہ رجس ہے، ناپاک ہے۔ اور ہر وہ قولی اور عملی جو آپ کہہ لیں کہ وہ چیز جو ناپسندیدہ ہے اسے رجس کہا گیا ہے۔ تو ہر وہ شخص جو ناپسندیدہ ہوگا وہ آل محمد سے دور ہوگا، ہر وہ شخص جس کے اندر ناپاکی پائی جائے گی وہ آل محمد سے دور ہوگا۔ صرف یہاں یہ رجس سے مراد کوئی وہ خاص کیفیت نہیں ہے، بلکہ قیامت تک آنے والا ہر رجس آل محمد سے دور رہے گا، کیونکہ یہ ارادہ خداوندی ہے اور اس کے مقابلے میں کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ لوگ کہتے رہیں کہ ہم اپنی مرضی سے آل محمد سے دوری اختیار کر رہے ہیں، آیت تطہیر بتا رہی ہے نہیں، یہ ارادہ خداوندی ہے کہ جن کی فطرت میں ناپاکی ہے، جن کی نیچر اچھی نہیں ہے، وہ کبھی آل محمد کے قریب ہو ہی نہیں سکتے ہیں۔ اور یہ ایک یوں کہہ لیجئے کہ آپ یہ ایک معیار ہے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ جن سے قربت طہارت کی علامت ہے اور جن سے دوری ناپاکی کی اور رجس کی علامت۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، کیا خوبصورت اور دلائل و منطق کے ساتھ آپ نے اہل بیت علیہم السلام کی گناہوں سے دوری، رجس سے دوری اور ان کی عصمت آپ نے ثابت کی۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، جب ہم آیت تطہیر اور ان سے اہل بیت علیہم السلام کی فضیلت کا دیکھتے ہیں تو ایک اور چیز بھی ہمارے ذہن میں آتی ہے کہ یہ جو دنیا ہے یہ اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ محبت کے ذریعے چلے۔ اصول، قوانین، قاعدے یہ یقیناً ہیں، ظاہر ہے اس کے بغیر تو کوئی معاشرہ آگے نہیں بڑھ سکتا، لیکن محبت وہ اصل جوہر ہے جس سے اس دنیا کا نظام چلتا ہے۔ اور اگر محبت پیدا ہو جائے انسانیت میں تو وہ آخرت بھی اس کی درست ہو جائے گی۔ اور اگر ہم اہل بیت علیہم السلام، جیسے جناب حیدر علوی صاحب نے کتنی خوبصورت بات کی کہ اہل بیت علیہم السلام سے ہمیں محبت اور عشق ہو جائے تو اس کا مطلب ہے ہمیں ہر نیکی سے عشق ہو گیا، ہمیں انسان دوستی سے عشق ہو گیا، ہمیں حسن خلق سے عشق ہو گیا،
ہمیں ہر اس مثبت قدر سے عشق ہو گیا جو انسانی معاشرے کو آگے بڑھاتی ہے. یہ پہلو بہت ضروری ہے کہ اہل بیت سے محبت ہی انسان میں انسانیت سے محبت اور انسانی معاشرے سے عشق پیدا کرتی ہے. ہاں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو خلق فرمایا تو اس کی فطرت کو پاکیزہ خلق فرمایا. واہ. انسان کی فطرت میں یہ رکھا کہ وہ پاکیزگی کو، وہ طہارت کو، وہ عفت کو، وہ پاک دامنی کو، وہ انسانیت کو، وہ انسانی قدروں کو ان سے محبت کرتا ہے، انہیں پسند کرتا ہے. رب نے ان اچھائیوں سے محبت انسان کی فطرت میں رکھ دی ہے. یعنی جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام کائنات ہی ایسا بنایا ہے کہ فطرت انسان اچھائی سے محبت کرتی ہے، برائی سے نفرت کرتی ہے. یعنی وہ جو جس چیز میں قبح ہے اس سے وہ متنفر ہے، اس سے دور ہے. جس چیز میں حسن ہے، جس چیز میں اچھائی ہے، جس چیز میں نیکی کا پہلو ہے، انسان کی فطرت اس سے محبت کرتی ہے. ایک تو انسان کو یہ پاکیزہ فطرت عطا کی، پھر اس کائنات میں رب نے پاکیزہ انسانوں کو بھی خلق فرمایا کہ اگر آپ نے اچھائی سے محبت کرنی ہے تو میں اچھے انسان بھی خلق کر رہا ہوں. تمہاری چونکہ فطرت پاکیزہ ہے، جب وہ اچھائی سے محبت کرے گی، پاکیزگی سے محبت کرے گی، طہارت سے محبت کرے گی، تو جو مطہر ہیں، جو پاکیزہ ہیں، جو طاہر ہیں، ان سے بھی وہ محبت کریں گے. تو اہل بیت علیہم السلام یا پاک پیغمبر کو رب نے خلق فرمایا کہ یہ پاکیزہ ترین ہستیاں ہیں. تو ان پاکیزہ ترین ہستیوں سے محبت انسانی فطرت کا تقاضا ہے. انسان کی چونکہ فطرت پاکیزہ ہے تو انہی سے وہ محبت کرے گی جن کے اندر یہ پاکیزگی ہے. انسان کی فطرت صداقت سے محبت کرتی ہے، تو وہ صادقون جو سچے ہیں، صادقین ہیں، ان سے محبت کرتے ہیں انسان. اور پھر اس سے بڑھ کر یہ رہنما اور یہ ہادی بھی عطا کی یہ پاکیزہ، چونکہ انسان کی پاکیزہ فطرت ان سے محبت کرے گی، محبت کے نتیجے میں ان کی اقتداء کرے گی، اور اس کے نتیجے میں انہیں فلاح اور سعادت نصیب ہوگی. اور پھر اس کے لیے رہنما بھی، رہنما کے ساتھ ساتھ اس کے لیے اصول بھی، قوانین بھی، ضوابط بھی دیے، یعنی شریعت بھی عطا کی کہ پاکیزہ رہنے کے لیے جہاں پاکیزہ لوگوں کی اقتداء کرنی ہے وہاں ان قوانین پر بھی عمل کرنا ہے، جیسے آپ شریعت کہتے ہیں، وہ ان دستورات پر عمل کرنا ہے. تو یہ رب نے پورے اس نظام کو بامقصد خلق کیا ہے. یعنی ایک طرف پاکیزہ خلقت، ایک طرف فطرت انسانی کو پاکیزہ بنانا، دوسری طرف پاکیزہ رہنماؤں کو بھیجنا اور ان کو مقتدا بنا کر بھیجنا، اور ایک طرف ان لوگوں کو یہ حکم دینا کہ ان سے محبت کرو. آپ دیکھیں آیہ مودت میں کیا ہے، پاک پیغمبر نے تبلیغ کی، سوال ہوا یا رسول اللہ آپ کو اجر چاہیے؟ فرمایا نہیں، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، مجھے قربہ سے محبت، میرے قربہ سے مودت چاہیے، مجھے کوئی اجر نہیں چاہیے. وہ پیغمبر اکرم اپنے لیے نہیں مانگ رہے ہیں کہ میرے قربہ سے مودت کرو، وہ اپنے قربہ سے مودت بھی لوگوں کے لیے مانگ رہے ہیں کہ آپ اگر ان لوگوں سے محبت کرو گے تو فلاح، نجات، سعادت آپ کا مقدر ہوگی. اگر ان سے دور ہو گئے تو فلاح، نجات اور سعادت سے ہمیشہ کے لیے دور رہو گے. تو اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ایسی ہستیاں ہیں کہ ہر انسانی فطرت ان سے جو ہے محبت کرتی ہے. اور پھر قرآن کا دستور بھی موجود ہے، پھر فرامین مصطفیٰ بھی موجود ہے. جب یہ ساری چیزیں موجود ہیں تو ظاہر ہے ہر انسان جو ہے وہ اہل بیت سے محبت کرے گا. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ حضرت زہرا علیہ السلام اللہ علیہ سے ہر مکتب، ہر مسلک جو ہے وہ اپنے حساب سے کیا کرتا ہے، ان سے مودت، ان سے محبت کرتا ہے. اور کئی کتب لکھی، اس کتب میں شیعہ علماء نے بھی لکھی، حضرت زہرا کے بارے میں کتابیں اہل سنت علماء نے لکھی. اور کیا بہترین علمی کتاب لکھی جناب علامہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کے بعد، جہاں امیر المومنین کے بارے میں کتاب لکھی، امام حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں کتاب لکھی. وہیں کتاب ان کی حضرت زہرا کے بارے میں موجود ہے کہ انہوں نے صحیح احادیث اور روایات پیغمبر جو حضرت زہرا کے بارے میں پیغمبر اکرم کی زبان میں صادر فرمائی، انہوں نے ان میں جمع کیا. ہمیں ایک وقفہ لینا ہے، وقفے کے بعد انشاءاللہ یہ متبرک ذکر، یہ پاک ذکر
جس ذکر سے اور مودت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی خوشبو سے یہ فضا بھی مہک جاتی ہے اور یقیناً ناظرین تک بھی یہ مہک منتقل ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ رہیے، جلدی واپس آتے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں ایک مرتبہ پھر آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ ایام فاطمیہ کے حوالے سے سیرت سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ اور مقام و منزلت حضرت سیدہ پر گفتگو ہو رہی ہے۔ ہمارے ساتھ جناب مولانا حیدر علوی صاحب موجود ہیں، جناب مولانا لیاقت علی آوان صاحب موجود ہیں، ہمارے ملک کے دو مقتدر علماء، دلیل کے ساتھ، منطق کے ساتھ، قرآن و حدیث کے ساتھ فضیلت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کس پرتاثیر اور دل نشیں انداز میں بیان فرما رہے ہیں کہ ایمان میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے۔ جناب مولانا حیدر علوی صاحب، یہ جو آیہ تطہیر ہے جس کے ذیل میں یہ ساری گفتگو ہے، یہ بہت سے دریچے وا کرتی ہے، بہت سے پہلو ہمارے سامنے لاتی ہے۔ ان میں ایک پہلو یہ بھی کہ جو رسول پاک نے متعدد بار کچھ احادیث فرمائیں، جیسے یہ فرمایا کہ یہ فاطمہ جو میری بیٹی ہیں، ان کی رضا میں اللہ کی رضا ہے، ان کی ناراضی میں اللہ کی ناراضی ہے۔ یا حضرت علی علیہ السلام کے بارے میں فرمایا حق علی کے ساتھ ہے، علی حق کے ساتھ ہیں۔ امام حسن حسین علیہ السلام کے لیے فرمایا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں۔ یہ ساری باتیں اس آیت میں، آیت تطہیر میں جمع ہو رہی ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کو رجس سے دور کر دیا ہے، لہٰذا یہ انسانیت کے لیے نمونہ ہے۔ ان کا عمل دیکھتے جائیں گے اور ہم اپنے اعمال کو اس کے مطابق درست کرتے جائیں گے۔ دیکھیے، آیت تطہیر یہ بتاتی ہے کہ جو بھی اس آیت کے تحت نبی کریم صاحب لولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نازلت ھذہ الآیۃ فی خمسۃ، کہ یہ آیت اتری 5 کے بارے میں۔ امام جلال الدین سیوطی علیہ رحمہ نے در منصور کے اندر، امام ابن جریر نے، امام ابن ابی حاتم نے اور امام طبرانی نے بھی یہی کہا کہ یہ باقاعدہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ جب آقا خود فرما رہے ہیں کہ یہ 5 کے بارے میں نازل ہوئی ہے تو میرا خیال ہے اس پہ سوال تو ختم ہو جانے چاہیے۔ وہ جو بعض اوقات علمی حوالے سے، عربی گرامر کے حوالے سے اور مذکر مؤنث کے حوالے سے یہ قرآن کی آیات کی تفسیر شروع کر دیتے ہیں، تو آپ نے بالکل صحیح فرمایا کہ سب سے پہلے تو رسول اللہ کا دیکھنا ہے کہ وہ کیا آقا کریم یہ فرما رہے ہیں۔ اور پھر یہاں آیت کے اندر دیکھیے تو وَيُطَهِّرَكُمْ تَطْهِيرًا، الفاظ کی کثرت، معنی کی کثرت اور اس کے اندر شدت پیدا کرتی ہے۔ صرف صاف ستھرا نہیں کر دیا بلکہ بہت زیادہ کہ ان کے مقابلے میں طہارت کسی اور کو میسر ہی نہیں ہے۔ گویا طہارت اب جن پہ رشک کرے گی، عصمت جن پہ رشک کرے گی، وہ یہ ہستیاں ہیں۔ اب جن کو قابل عمل بنانا تھا، قابل اطاعت بنانا تھا، لوگوں کے لیے جن کو ہادی اور ہدایت بنانا تھا، رہبر بنانا تھا، ان ہستیوں کو اس آیت تطہیر کے اندر شامل فرما کر یہ بتا دیا ہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ظاہراً خاتم الانبیاء ہیں۔ اب ان کے بعد چونکہ جو ہے وہ نبوت کا دروازہ بند ہونے جا رہا ہے، تو یہ نہ سمجھ جانا کہ ہدایت کے چراغ بھی گل ہو جائیں گے۔ اب ہدایت کے چراغ کو کیسے قائم رکھنا ہے؟ فرمایا ہم سیدہ کائنات کے ذریعے ہدایت کے چراغ جلائے رکھیں گے، ہم مولا کائنات کے ذریعے ہدایت کے چراغ جلائے رکھیں گے، اور ہم جو ہے وہ حسنین کریمین کے ذریعے ہدایت کے چراغ جلائے رکھیں گے۔ اب ساری انسانیت نے، آج بھی دنیا کہتی ہے کہ یہ جو 4 ہستیاں مصطفیٰ کریم کے آنگن میں موجود تھیں، ان سے بڑھ کر کوئی انسان نما ہمیں نظر ہی نہیں آتے۔ یہ تو ایسی انسانیت ان کے اندر ہے اور یہ اس طرح لوگوں کے لیے ہدایت کا چراغ ہیں اور ہدایت کی صورت ہیں کہ لوگ ان کو دیکھتے جائیں اور اپنی زندگیوں کو خوبصورت کرتے جائیں۔ تو آیت تطہیر کے اندر جہاں اللہ پاک کی محبت ان آل عباس سے نظر آتی ہے کہ وہ ارادہ فرما رہا ہے، وہ انہیں صاف ستھرا کر رہا ہے، ہر طرح کی پلیتی کو ان سے دور کر رہا ہے، یہ ایک ہے اللہ پاک کی طرف سے محبت۔ اور دوسرا پھر ہمارے لیے بھی یہ اہتمام ہے، جب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں چادر تطہیر میں لینے کے بعد اللہ پاک کی بارگاہ میں یہ فرما رہے اللہم ہؤلاء اہل بیتی، تو اس کا مطلب یہ تھا کہ حضور نبی کریم صاحب لولاق بھی یہ پیغام دینا چاہ رہے ہیں، یہ میرے گھر والے ہیں، یہ میری آل ہے، اور یہ وہ ہیں جو آیت تطہیر میں لپٹے ہوئے ہیں یا چادر تطہیر میں لپٹے ہوئے ہیں، تو ان کا تھوڑا سا احساس تم نے زیادہ کرنا ہے۔
جب تم میری طرف رجوع کرنا چاہو اور میں تمہیں میسر نہ ہوں تو علی کی بارگاہ میں آ جایا کرو، سیدہ کی بارگاہ میں آ جایا کرو، حسنین کریمین کی بارگاہ میں آ جایا کرو، اس لیے کہ ان کو اللہ پاک نے یہ شرف دیا ہے کہ میرے ساتھ اللہ نے انہیں بھی ایسی طہارت اور پاکیزگی عطا فرما دی ہے کہ کوئی رجس، کوئی پلیتی، کوئی ناپاکی، کوئی بے عملی اب ان کے قریب نہیں آ سکتی ہے۔ منصب امامت کا بھی یہی تقاضا تھا کہ وہاں طہارت کا پہلو نظر آئے، ناپاکی نظر نہ آئے، اور وہاں پر عمل ایسا ہو شریعت کے اوپر کہ پیدائش کے لمحے سے لے کر وقت وصال تک کوئی لمحہ ایسا نہ گزرے جس کے اندر کوئی ناپاکی کا عنصر بھی ہو۔ اس لیے پروردگار عالم نے یہاں آیت تطہیر نازل فرما کر یہ بھی پیغام دے دیا کہ جنہیں ہم نے منصب امامت پر ہادی بنانا ہے، راہبر بنانا ہے، رہنما بنانا ہے، وہ اس قبیل کے لوگ ہیں، وہ اس سطح کے لوگ ہیں، ان کو ہم نے یہ شرف عطا کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جناب مولانا لیاقت علی اعوان صاحب، حیدر علوی صاحب کی گفتگو سے اتنے دریچے واہ ہوتے ہیں، اتنے پہلو نکلتے ہیں۔ میں حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی عصمت اور ان سے جو کچھ کائنات نے حاصل کیا، ہم آج کل کئی پروگرام کرتے ہیں ائمہ اثنا عشر پر، 12 ائمہ، تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو کہ یہ کسی ایک مکتب کا کانسیپٹ نہیں ہے، یہ ائمہ اثنا عشر اسلامی کانسیپٹ ہے، 12 ائمہ۔ میں بر صغیر پاک و ہند کے ایک بہت بڑے عالم شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا نام ہے احوال ائمہ اثنا عشر۔ اب شاہ عبدالحق محدث دہلوی سے بڑا عالم اور کیا ہوگا علماء اہل سنت میں بھی۔ یہ خواجہ پارسا کی کتاب ہے جس کا ترجمہ انہوں نے کیا، اور اس کا نام ہے احوال ائمہ اثنا عشر۔ اس میں انہوں نے ہارون رشید کی زبانی یہ لکھا کہ اس نے اپنے بیٹے مامون کو کہا کہ یہ جو امام موسیٰ کاظم ہیں یہ لوگوں پر، یہ اس کتاب کا میں ذکر کر رہا ہوں شاہ عبدالحق محدث دہلوی کی، کہ یہ امام موسیٰ کاظم لوگوں پر اللہ کی حجت ہیں۔ ٹھیک ہے، اس نے جب مامون نے بڑے سوالیہ نظروں سے دیکھا تو پھر اس نے بتایا ٹھیک ہے حکومت وغیرہ ہمارے پاس ہے لیکن لوگوں پر حجت یہ ائمہ طاہرین ہے۔ اب مجھے اس سے جو میں نے یہ ذکر کیا، یہ ہم نے ایک اور اپنے پروگرام میں بھی بات کی، مجھے ائمہ کی وہ حدیث یاد آ گئی جس میں ائمہ طاہرین یہ کہتے ہیں کہ اے لوگو، ہم تم پر حجت ہیں اور ہم پر حجت حضرت زہرا سلام اللہ علیہ۔ میرا خیال ہے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی تطہیر کی اس سے بہت بڑی گواہی، اس سے بڑی گواہی اور کوئی نہیں ہو سکتی۔ جی دیکھیں، بڑا خوبصورت بیان آپ کا بھی تھا اور قبلہ حیدر علوی صاحب نے بھی جو بیان فرمایا، ایک چیز تو واضح ہو گئی کہ ایک تو یہ ہے کہ یہ آیت کہاں نازل ہوئی اور پھر اہل بیت کون ہے۔ خود پیغمبر اکرم کی زبان مبارک سے بیان ہو گیا، ان کے عمل سے بیان ہو گیا، اور انہوں نے مختصر بیان فرمایا۔ ایک تفصیلی اس کے بارے میں علماء نے، مفسرین نے لکھا کہ پیغمبر اکرم نے، بعض نے لکھا 40 دن مسلسل جاتے رہے صبح کے وقت۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت کی کہ 40 دن جا کر در علی پر پاک پیغمبر جو ہے وہ آیت تطہیر کی تلاوت یہ 6 ماہ کی بھی روایت ہے اور 9 ماہ کی بھی ہے۔ 6 ماہ کی بھی ہے، 9 ماہ کی بھی ہے، حتیٰ 19 ماہ کی بھی ہے، اور کچھ روایتوں میں یہ ہے کہ مسلسل جاتے رہے، ان میں یہ نہیں ہے دن مہینے نہیں لکھے، کہا کہ مسلسل آتے رہے۔ اور اس روایت کو خود امیر المومنین نے بھی بیان کیا، امام حسن نے بھی بیان کیا، امام حسین نے بھی بیان کیا۔ یہی آیت تطہیر کے شان نزول کی بات کر رہا ہوں، یہ بات بالکل واضح ہو گئی۔ اب آتے خود آیت کی طرف، جیسے انہوں نے بڑا خوبصورت رجس کی بھی بات کی، طہارت کی بھی بات کی، اور انہوں نے ارادہ الہی کی بھی بات کی، چونکہ آیا ہے انما یرید اللہ، اللہ یہ ارادہ کرتا ہے۔ میں اس کے ذیل میں صرف اتنا عرض کروں گا، یہ ارادہ عام ارادہ نہیں ہے، یہ خاص ارادہ ہے، بے شک کوئی شک، جسے کہتے ہیں کہ یہ ارادہ تکوینی ہے، ارادہ تشریع نہیں ہے۔ خود انما کا کلمہ بتاتا ہے، انما حصر پر دلالت کرتا ہے، اختصاص پر دلالت کرتا ہے، یعنی یہ خاص فضیلت ہے جو صرف انہی کو حاصل ہے، کسی اور کو حاصل نہیں ہے۔ اگر ایسا ہے تو یہ ارادہ بھی وہ والا ارادہ نہیں ہو سکتا جو اللہ نے تمام انسانوں سے چاہا ہے۔ یعنی انما کا لفظ وہ خاص کر دیتا ہے، وہ خاص کر دیتا ہے، اور وہ ساتھ یہ بھی بیان کر رہا ہے کہ یہ ارادہ بھی خاص ارادہ ہے۔ اس کی ایک سب سے بڑی دلیل یہی انما ہے۔ آپ دیکھیں، اگر بات ہو عمومی ارادہ کی تو رب نے تو ہر ایک سے چاہا ہے کہ وہ پاکیزہ رہیں، وہ رجس سے دور رہیں، پاکیزگی
جس چیز پر بھی پاکیزگی صدق کرتی ہے اللہ تعالیٰ نے ہر انسان سے چاہا خوبصورت آپ نے بات کی کہ اللہ تو نہیں چاہے گا کسی سے بھی کہ وہ رجس کے قریب آئے، اور رجس سے دوری ہر انسان سے چاہیے، لیکن یہاں کہہ رہا انما، دیکھیں فقط کی بات ہو رہی ہے، صرف کی بات ہو رہی ہے، تو یہ کون سا ارادہ ہے؟ تو علماء نے واضح کہا یہ ارادہ تشریع نہیں ہے، ارادہ تکوینی ہے، خاص ارادہ ہے۔ تکوینی ارادے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے چاہا ہے کہ انسان پاک و پاکیزہ رہیں، ہو سکتا ہے کچھ انسان پاکیزگی اختیار کریں اور کچھ انسان پاکیزگی اختیار نہ کریں، یہ تشریعی ارادہ ہے، یعنی یہ رب کا ارادہ اور مراد میں فاصلہ ہے، جدائی ہے، ہمارے سامنے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت سارے لوگوں سے چاہا ہے نماز پڑھیں، لیکن لوگ نماز بہت سارے نہیں پڑھتے، لیکن یہ جو ارادہ تکوینی ہوتا ہے اس میں ارادہ اور مراد میں جدائی نہیں ہو سکتی، ادھر سے ارادہ ہے ادھر سے مراد موجود ہے، یعنی رب نے یہ جو ارادہ کیا ہے گویا یہ واقع ہو چکا ہے، آیت تطہیر میں اہل بیت کی طہارت کا اعلان کیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ طہارت کو ان سے چاہا ہے، یعنی ان کی طہارت کا اعلان کیا ہے، تو یہ اہل بیت کا کمال کیا ہے۔ بہت خوبصورت جملہ لکھا علامہ شیخ محسن علی نجفی مرحوم اللہ مقامہ نے آیت تطہیر کے ذیل میں، ان کی مشہور و معروف تفسیر ہے، یہ بھی لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے، انٹرنیٹ پر بھی موجود ہے، تفسیر الکوثر۔ اس آیت کے ذیل میں کہتے ہیں اہل بیت کا کمال یہ ہے رب کی اس ارادے کا، یعنی ارادہ تکوینی صرف اس کے اہل بیت ہی ٹھہرے ہیں، کوئی اور اس کا اہل نہیں ٹھہرا، یہ صرف اللہ نے تکوینی ارادہ انہی اہل بیت علیہ السلام سے کیا ہے، کسی اور سے یہ ارادہ نہیں کیا۔ اور یہ ارادہ یعنی ان کی عصمت، یہ ارادہ یعنی ان کی طہارت۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، بعض اوقات ہم طہارت سے ایک خاص چیز سمجھ رہے ہوتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ طہارت اور پاکیزگی میں ہر اچھائی شامل ہے، اس میں صدق ہے، اس میں علم ہے، برائیاں اصل میں رجس ہے نا، نجاست ہے، جی اس میں عبودیت ہے، اس میں فرما برداری ہے، اس میں جو آپ اچھائی لیں گے وہ اس طہارت کے ذیل میں آئے گی۔ اور رجس کے ذیل میں بھی ہر برائی آئے گی، ہر خطا آئے گی، ہر شیطانی وسوسہ آئے گا، یعنی ان سے ہر شیطانی وسوسہ دور ہے، ان سے ہر خطا دور ہے۔ اور پاکیزگی جس پر بھی اطلاق کرے گی وہ ان میں شامل ہے، وہ پاکیزگی ان کو حاصل ہے، اسی کو عصمت کہتے ہیں۔ جناب مولانا حیدر علی صاحب، ہمارے پاس 2 سے 3 منٹ ہیں، آیت تطہیر کے ایک اور خاص پہلو کی طرف جو ہم سے متعلق ہے، کیونکہ ابھی تک تو ہم نے ساری گفتگو مدحت اور فضیلت کے حوالے سے کی کہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہ مرکز عصمت ہیں، مرکز اہل بیت ہیں، مرکز پنجتن پاک ہیں، جیسے آپ نے فرمایا۔ خود ائمہ طاہرین اہل بیت علیہم السلام کی احادیث بھی ہیں کہ ہمارے گرد ہی لوگ جمع ہوں گے تبھی منزل مقصود حاصل ہوگی۔ مولا کائنات کے بھی اقوال ہیں، اہل بیت علیہم السلام کے بہت سے اقوال ہیں۔ اگر ہم اس آیت تطہیر کے فلسفے کو سمجھتے ہوئے حضرت زہرا سلام اللہ علیہ کی مرکزیت کے گرد تمام مسلمان اکٹھے ہو جائیں تو آج مسلمانوں کا وہ حال نہ ہو جو ہو رہا ہے۔ یعنی یہ بہت اچھا موقع ہے کہ ہم اس موقع کو غنیمت جانیں، غور و فکر کریں، ریزولو جس کو کہتے ہیں کریں، عہد باندھیں کہ اہل بیت علیہم السلام کے گرد ان کو مرکز بنا کے ہمیں اکٹھا ہونا ہے، تبھی مسلمان اس وقت دور میں وہ جس قدر پریشانی میں اور مصائب میں گرفتار ہیں اس سے نکل سکتے ہیں۔ دیکھیے میری یہ رائے ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے پاس وسائل کی کمی نہیں ہے، چاہے وہ قدرتی وسائل ہوں، ظاہراً ہر چیز سے اللہ نے مسلمانوں کو، مسلم ممالک کو نوازا ہے، لیکن اخلاقی طور پر ہم بہت زیادہ گراوٹ کا شکار ہیں۔ یعنی ہمارے معاشرے کے اندر کوئی چیز اس وقت صاف آپ کو میسر نہیں ہے، خالص میسر نہیں ہے۔ ایسے ماحول کے اندر کچھ ایسی ہستیاں ہیں کہ جن کی سیرت و کردار کے اندر اتنا اخلاص ہے اور اتنا خالص پن ہے کہ اگر ان کی طرف ہم رجوع کریں تو وہ آئینے کی مانند ہمیں اپنی تصویر بھی دکھا دیں گے، اور ہماری تصویر کے اندر جو موجود ہمارے کردار کے اندر کمزوریاں اور کوتاہیاں ان کی اصلاح فرما دیں گے۔ ان میں حیائے سیدہ زہرا سلام اللہ علیہ ایک عظیم مثال ہے،
اور میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت پوری انسانیت کو، صرف امت مسلمہ کو ہی نہیں، ساری انسانیت کو سیدہ کائنات سے حیا لینا چاہیے، کیونکہ جس قوم کے اندر حیا ختم ہو جاتا ہے وہ معاشرے ختم ہو جاتے ہیں، اور حیا کو اگر معراج عطا کی ہے تو وہ سیدہ کے کردار نے عطا سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور حیا کا بھی ایک جامع پہلو کہ انسان اللہ تعالیٰ کی شریعت اور اللہ تعالیٰ کے جو حقوق اور معاشرے کے جو حقوق ہیں ان کی حیا کرے، یعنی ان کی پاسداری کرے اور وہ حقوق ادا کرے۔ دونوں علماء کرام کا بے حد شکریہ ادا کرتا ہوں۔ کیا خوبصورت ایمان افروز گفتگو ہوئی آیے تطہیر کے حوالے سے، اور محبت و مودت حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے ریفرنس سے۔ اس ایپیسوڈ سے اظہر علی عابدی کو اجازت دیجیے، فی امان اللہ۔